بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں آج کل، اس کا نام ہے معانی الاخبار، اور ہم بہت کچھ جان رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ اس کی ہے جلد اول جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور جلد اول میں کل باب ہیں 183، اور ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں باب نمبر 40 پر، اور آئیے مل کر باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج 149، باب 40 کا عنوان ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں روایت کیا گیا کہ آپ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عنوان ہے۔ آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو یہ فرمان ہے کہ بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اس کے بارے میں باخبر کیجئے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کی عورتوں کی، آپ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو مریم کے لیے ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اولین اور آخرین میں سے تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں باب 41 کے جس کا عنوان ہے، تھوڑا لمبا ہے، کہ ان امانتوں کے معنی کہ جن کو ان کے اہل تک پہنچانے کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی ابن احمد بن عبداللہ بن احمد بن ابی عبداللہ برقی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے اپنے جد احمد بن ابی عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن خالد سے، انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، ترجمہ کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اس کے بارے میں نے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں صرف ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر امام کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بعد آنے والے امام کے سپرد کر دیں اور اس کی جانب وصیت کر دیں، تو اصل مخاطب تو ہم تھے۔ پھر یہ آیت جاری ہو گئی تمام امانتوں کے سلسلے میں۔ یقیناً مجھ سے میرے پدر بزرگوار علیہ السلام نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ بے شک علی بن حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ امانتوں کو ادا کرو، پس اگر میرے پدر بزرگوار حسین بن علی علیہ السلام کا قاتل میرے پاس اس تلوار کو امانت کے طور پر رکھوائے کہ جس سے اس نے میرے پدر بزرگوار کو قتل کیا تھا، تو یقیناً میں اس کو وہ واپس اس کے سپرد کر دوں گا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب اگلا باب آ گیا ہے، باب نمبر 42 کہ جس کا عنوان ہے، یہ بھی تھوڑا بڑا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے کہ اس امانت کے معنی کیا ہیں کہ جس کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہاں پر یہ پورا میں نے آپ کو عنوان پڑھ کے بتا دیا، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن حیثم اجلی، عین سے ہے اجلی، رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا تمیم بن بہلول نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، اور انہوں نے مفضل بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے 2000 سال قبل خلق فرمایا، پس ان میں سب سے اعلیٰ و اشرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام، اور ان کے بعد کے ائمہ صلوات اللہ علیہ السلام کی ارواح کو قرار دیا۔ پس ان ارواح کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے اوپر رکھا
تو ان ارواح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کے نور نے ان کو ڈھانپ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے احبا اور اولیاء ہیں اور میری خلق پر میری حجت اور میری مخلوق کے امام ہیں۔ میں نے کسی ایسی مخلوق کو خلق نہیں کیا کہ جو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہو۔ ان سے دوستی کرنے والوں کے لیے میں نے جنت کو خلق کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والوں اور ان سے دشمنی کرنے والوں کے لیے میں نے جہنم کی آگ کو خلق کیا ہے۔ پس جو شخص دعویٰ کرے گا اس منزلت کا کہ جو مجھ سے ہے اور ان کے میری عظمت سے حاصل شدہ محل و مقام کا، تو میں اس پر ایسا عذاب کروں گا کہ جو عالمین میں سے کسی ایک پر بھی ایسا عذاب میں نہیں کروں گا، اور میں ایسے مشرکوں کے ساتھ میری جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں قرار دوں گا۔ اور جو شخص ان کی ولایت کا اقرار کرے گا اور ان کی جو مجھ سے منزلت ہے اور ان کو جو میری عظمت سے مقام ہے اس کا دعویٰ نہیں کرے گا، تو میں اس کو ان کے ساتھ اپنی جنتوں کے باغوں میں قرار دوں گا، اور ان کے لیے میرے پاس ان جنتوں میں جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور ان کے لیے اپنی کرامت کو مباح قرار دوں گا، ان کے لیے اپنے جوار کو حلال بنا دوں گا، اور ان کو میرے بندوں اور کنیزوں میں سے گناہ گاروں کے سلسلے میں شفاعت کرنے والے بنا دوں گا۔ پس ان کی ولایت میری مخلوق کے نزدیک امانت ہے، تو کیا تم اس کے بوجھ کو اٹھاؤ گے، اور کیا میرے اختیار کردہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کے حق میں دعویٰ کرو گے کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے اہل ہیں؟ پس آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، اور ان کی منزلت کا دعویٰ کرنے اور اپنے پروردگار کی عظمت سے ان کے محل و مقام کی تمنا کرنے سے خوف زدہ ہو گئے۔ پس جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ٹھہرایا تو ان دونوں سے فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کی طرف اشارہ ہے اور ہم ترجمہ اس کا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب وہ ٹھہرایا تو ان دونوں سے فرمایا کہ جہاں چاہو آرام سے کھاؤ پیو، اور صرف اس درخت یعنی کہ اس گندم کے درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر پھر بتا دوں کہ اشارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کا۔ پس دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہم السلام اور ان کے بعد کے ائمہ صلوات اللہ علیہم السلام کی منزلت کی طرف نگاہ کی، تو ان دونوں نے پایا کہ اہل جنت کی منزلتوں میں سب سے زیادہ بلند و عالی مقام رکھتے ہیں۔ تو دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، یہ کن لوگوں کے لیے منزلت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے سر کو میرے گوشہ عرش کی طرف بلند کرو۔ پس دونوں نے اپنے سروں کو بلند کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن حسین علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ صلوات اللہ علیہ السلام کے نام کو پایا کہ جو گوشہ عرش یعنی کہ پروردگار کے پاس جبار جل جلالہ کے نور سے نور کے ذریعے تحریر تھے۔ پس ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں کی تیرے پاس کیا منزلت ہے اور تو ان کو کتنا محبوب رکھتا ہے، اور تیرے پاس ان کا شرف و منزلت کیا ہے؟ بس اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر نہ ہوتے تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ میرے علم کے خزانے ہیں، میرے راز کے امانت دار ہیں۔ تم دونوں ان کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھنے اور میرے نزدیک جو ان کی منزلت ہے اور میری کرامت ہے، جو ان کا محل و مقام ہے، اس کی تمنا کرنے سے بچو، نہ اس وجہ سے بچو، ورنہ اس کی وجہ سے تم دونوں میری نافرمانی اور گناہ میں داخل ہو جاؤ گے کہ نتیجتاً ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، یہ ظالمین کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر حق کے ان کی منزلت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہمارے پروردگار، پس ہمیں ان پر ظلم کرنے والوں
تیری جہنم کی آگ میں مقام اور جگہ کو دکھا دے، تاکہ ہم نے جس جگہ تیری جنت میں ان کی منزلت کو دیکھا ہے اسی طرح ظالموں کے ٹھکانوں کو بھی دیکھ لیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حکم فرمایا تو اس نے اپنے میں موجود تمام قسموں کی سزائیں سنا دی اور عذاب کو بھی ظاہر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ظلم کرنے والے ان کی منزلت کے دعوے دار کا ٹھکانہ جہنم کے انتہائی نچلے طبقے میں ہے کہ جب بھی یہ لوگ اس سے نکلنا چاہیں گے ان کو دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائے گا، اور جب ان کی کھال پگھل جائے گی تو دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اے آدم اور اے حوا، تم دونوں میرے انوار اور میری حجتوں کی طرف حسد کی آنکھ سے مت دیکھو، پس اگر ایسا کیا تو میں تم کو اپنے جوار رحمت سے ہٹا دوں گا اور تم دونوں کے لیے ذلت و حقارت کو حلال کر دوں گا۔ پس شیطان نے دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ دونوں کے لیے پوشیدہ شرمگاہ کو ظاہر کر دے کہ جو ان کے اپنے آپ سے بھی پوشیدہ تھی۔ شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے پروردگار نے اس درخت سے تم کو اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا اس لیے تاکہ تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ؟ اور اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارے حق میں نصیحت کرنے والا ہوں۔ پس شیطان نے دونوں کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا اور دونوں کو ان معصومین علیہ السلام کی منزلت کی تمنا کرنے پر آمادہ کیا، تو ان لوگوں نے حسد بھری نظروں سے ان کی طرف نگاہ کی۔ پس اس نگاہ حسد کی وجہ سے خدا کی نصرت سے محروم ہو گئے، اور دونوں نے گندم کے درخت سے کچھ کھا لیا، تو جس حصے سے دونوں نے کھایا تھا وہاں پر جو نکل آئی۔ گندم کی اصل تمام کی تمام وہ ہے کہ جس کو دونوں نے نہیں کھایا تھا، اور جو کی اصل درخت، دوبارہ دیکھتی ہوں یہاں پہ، گندم کی اصل تمام کی تمام وہ ہے کہ جس کو دونوں نے نہیں کھایا تھا، اور جو کی اصل اس درخت کا وہ حصہ ہے کہ جو گندم کی جگہ پر نکل آیا تھا۔ پس جب ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو دونوں کے جسموں سے لباس و زیورات بلند ہو گئے اور دونوں برہنہ ہو گئے، اور دونوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ دونوں کی تعذیب کرتے ہوئے تے الف دال یہ بے کرتے ہوئے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت سے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے کہا نہیں تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کو کھلا ہوا دشمن ہے؟ بس دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پروردگار نے فرمایا کہ میرے جوار رحمت سے نیچے اتر جاؤ، اور میری جنت میں، میری جوار رحمت میں وہ نہیں رہ سکتا کہ جو میری نافرمانی کرے۔ بس دونوں اس حالت میں نیچے اتر آئے کہ ان کے اوپر طلب معاش کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ پھر جب اللہ نے چاہا کہ دونوں کی توبہ کو قبول کرے تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ تم دونوں نے اپنے آپ پر ان لوگوں کی منزلت کی تمنا کر کے ظلم کیا ہے کہ خدا نے جن کو تم پر فضیلت دی ہے، پس اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس طرح تم کو اس تمنا کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ کے جوار رحمت سے زمین کی طرف اتار دیا گیا ہے، تو اسی طرح تم دونوں انہی ناموں کا واسطہ دے کر اپنے رب سے سوال کرو کہ جن کے نام تم نے گوشۂ عرش پر دیکھے تھے، تاکہ پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ بس دونوں نے عرض کیا کہ پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ان لوگوں کے حق کے سبب کہ جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ کرامت والے ہیں، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین علیہ السلام ہیں، کہ تو ہماری توبہ قبول کر لے اور ہم پر رحمت فرما۔ پس پروردگار نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ پس اس کے بعد اللہ کے انبیاء مسلسل اس امانت کی حفاظت کرتے رہے اور اپنے اوصیاء اور اپنی امت کے مخلص افراد کو اس امانت کے بارے میں خبر دیتے رہے،
تاکہ وہ اس بار کو اٹھانے سے باز رہیں اور اس امانت کے دعوے دار بننے سے دور رہیں، جبکہ وہ انسان کے یقیناً جس کی پہچان ہو چکی ہے اس نے اس بار کو اٹھا لیا۔ پس قیامت کے دن ہر ظلم کی ابتدا اس سے ہے، اور یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے قول، جو کہ میں آپ کو اس کا پہلے حوالہ دے دوں کہ جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا، اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، پس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 72 کا ہم نے یہاں پہ ترجمہ پڑھا، اور اب ہم جو معنی جان رہے تھے، جو سبق نہیں بلکہ باب نمبر 42 کا، ہم نے نمبر 1 پہ جو معنی تھے وہ جانے تھے، اور اب آئیے نمبر 2 پہ جو تفصیلات ہیں وہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسن بن علی بن فضال سے، اور انہوں نے مروان بن مسلم سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے، جو کہ ترجمہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، پہلے اس کے متعلق سوال کیا، تو نہیں، ترجمہ تو یہاں لکھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں یہ پھر قول پڑھنا پڑے گا، لیکن زیر زبر پیش یعنی فتح دمہ کسرہ کچھ نہیں ہے۔ آئیے لیکن پڑھتے ہیں، جہاں کہیں غلطی ہو اللہ مجھے معاف کرے۔ جو یہاں پہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے متعلق سوال کیا، اور قول یہ ہے کہ انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا واشفقن منها وحملها الانسان انہ کانا ظلوما، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امانت سے مراد ولایت ہے، انسان سے مراد ابو الشرور یعنی کہ بہت زیادہ گناہ گار منافق ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پر اسی باب کے معنی ہمیں یوں سمجھائے گئے ہیں کہ ہم سے بیان کیا احمد بن زیاد بن جعفر ہمدانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی بن معبد میم عین بے دال سے، اور انہوں نے حسین بن خالد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ سوال کیا انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض الجبال فابین ان یحملنا، اسی حوالے سے جو یہ یہاں پڑھی گئی تھی، اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امانت سے مراد ولایت ہے، اور جو شخص اس امانت کا ناحق دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور اب یہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے نمبر 43، باب نمبر 43 اس کو پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ معطل کنویں اور مضبوط محل کے معنی جانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن احمد بن یونس لیسی لام یہ سے چھوٹیے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن سعید الکوفی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن علی بن فضال نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابراہیم ابن زیاد سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے یہ جو قول جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 45 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ معطل کنویں اور مضبوط محل، اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معطلہ یعنی جو عربی میں لکھا ہے یہ آدھا مٹا ہوا ہے یہاں پہ، وبیر معطلہ کہ سے مراد امام صامت صاد الف میم تے یعنی کہ خاموش امام، اور قصر مشید سے مراد امام ناطق ہے۔ بس یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے اس کے معنی کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحمۃ اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، انہوں نے محمد
بن احمد بن یحییٰ سے، اور انہوں نے علی بن سندی سے، انہوں نے محمد بن عمرو سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، انہوں نے نصر بن قابوس سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اسی قول کے بارے میں سوال کیا کہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، کہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 45 کا جس کے معنی تھے کہ معطل کنویں اور مضبوط محل۔ تو جب سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد امام صامت ہے، اور قصر مشیت سے مراد امام ناطق ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم اس کے معنی جاننے کے لیے آگے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اسحاق بن محمد سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی محمد بن حسن ابن شموم نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عبد الرحمن الاسم سے، الف لام الف صاد میم، اور انہوں نے عبداللہ بن قاسم البتل بے تو لام سے، اور انہوں نے صالح بن سہل سے، سین ہے لام، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہی قصر مشید یعنی کہ مضبوط محل ہیں، اور بیر معطلت یعنی کہ معطل کنویں سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد ہیں، آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ جن کو حق مملکت سے معطل و محروم کر دیا گیا۔ اب پھر آگے یہاں پہ لکھا ہے کہ محمد بن حسن بن ابی خالد اشری کہ جس کا لقب شمبولا شین نون بے واو لام ہے، اس نے کہا، یہ عربی میں ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ ہے کہ معطل کنواں اور مضبوط محل جیسی چیزیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کی گئی ہیں۔ اور پھر ایک اور شعر لکھا ہوا ہے انہی شاعر کا جس کا ترجمہ ہے کہ پس ان میں جو ناطق ہے وہ مضبوط محل ہے، اور جو صامت ہے وہ ایسا کنواں ہے کہ جس کو بالکل خالی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب آئیے نمبر 44 پڑھنے ہم آ گئے۔ نمبر 44 پہ کا عنوان ہے طوبا کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ طوبا کے معنی لکھا ہے، بلکہ ایک ہی اس میں معنی بتائے گئے ہیں کہ ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود نے، اور انہوں نے اپنے والد محمد بن مسعود عیاشی سے، اور انہوں نے جعفر بن احمد سے، انہوں نے العمر کئی البوف کی الف لام بے واو فے کاف چھوٹی یہ سے، اور انہوں نے حسن بن علی بن فضال سے، اور انہوں نے مروان بن مسلم سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طوبا ہے ان کے لیے کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہمارے امر سے متمسک رہیں کہ ان کا دل ہدایت پا جانے کے بعد منحرف نہ ہو جائے۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں، یہ بتائیے کہ یہ طوبا کیا چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کی جڑ علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ہے، اور کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے گھر میں اس درخت کی شاخوں میں سے کوئی شاخ ہوگی، اور یہ بات اللہ کے قول کے مطابق ہے۔ اور یہاں پر سورہ رات کی آیت نمبر 29 لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کہ ان کے لیے طوبا ہے اور بہترین بازگشت ہے۔ یہ ہم نے مکمل کیا۔ اب 45 نمبر پہ عنوان پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ نے 4 کو 4 میں چھپایا ہے۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، ایک ہی معنی لکھے ہیں، مطلب ایک ہی نمبر 1 ہی ہے بس، کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا میم الف جیم یہ لام واو یہ ہے ماجی لویا رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے چچا محمد بن ابی القاسم نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد برقی سے، اور انہوں نے قاسم بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی بن حسین علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حسین بن علی علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کو 4 میں چھپایا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں
تو تم لوگ اس کی اطاعت میں سے کسی چیز کو ہلکا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ خدا کی رضا اسی میں ہو اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو، اور اس نے اپنے غضب کو اپنی نافرمانی میں چھپایا ہے، تو تم اس کی نافرمانی میں سے کسی چیز کو بھی ہلکا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اسی نافرمانی میں اس کا غضب ہو اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو، اور اپنی قبولیت کو اپنی دعاؤں میں چھپا رکھا ہے، تو اس کی دعا میں سے کسی کو بھی ہلکا مت سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ وہی دعا قبولیت پانے والی ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو، اور اپنے ولی اور دوست کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، تو تم اللہ کے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو ہلکا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہی بندہ اس کا ولی اور دوست ہو اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو۔ تو یوں ہم نے باب نمبر 45 پڑھ لیا، اس کے بارے میں جان لیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 46، اور صفحہ نمبر کتاب کا ہے 155، اور یاد رہے کہ ہم نے کل اس جو ہم جلد اول پڑھ رہے ہیں اس میں کل باب ہم نے پڑھنے ہیں 183، اور ہم باب نمبر 46 پر آ گئے ہیں، اور چلیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو 46 پہ عنوان ہے، وہ ہے کہ اس ستون کے معنی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا، کہ جس کی بنیاد سفید چاندی کی، کہ جس کا درمیانی حصہ یاقوت اور زبرجد کا، اور جس کا اوپر والا حصہ سرخ سونے کا ہے۔ یہ پوری تفصیل جو ہے، یہ عنوان ہے اس کا، نمبر باب 46 کا۔ آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن حسن معذب نے، اور انہوں نے احمد بن علی اس الف صاد بے ہے الف نون چھوٹی اس بہانی سے، اور انہوں نے ابراہیم بن محمد سے انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی حکم بن سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن یعلی یہ این لام چھوٹی یا علی اسلمی نے، اور انہوں نے حسین بن زید جزری سے، اور انہوں نے شداد بصری سے، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان کی جانب معراج حاصل ہوئی تو اس وقت میں ایک ستون کے پاس پہنچا کہ جس کی بنیاد سفید چاندی کی، اس کا درمیانی حصہ یاقوت و زبرجد کا، اور جس کا اوپر والا حصہ سرخ سونے کا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے جو سفید واضح اور روشن کرنے والا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ اس کا درمیانی حصہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جہاد۔ میں نے کہا کہ یہ سرخ سونا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہجرت، اور اسی وجہ سے علی علیہ السلام کا ایمان ہر مومن کے ایمان سے بلند ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام ان تمام اوصاف کے حامل ہیں۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 47 پہ، جو 47 نمبر پہ جو باب ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ نبوت کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم نے بیان کیا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار سے، اور انہوں عطار کی نا عین سے ہے، عین تو الف رے، اور عطار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن محمد ابن قتیبہ نے، اور انہوں نے حمدان بن سلیمان سے، اور انہوں نے احمد بن فضلان سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن جعفر مروزی نے، اور انہوں نے ثابت بن ابی صفیہ سے، اور انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی اللہ نہیں ہوں بلکہ نبی اللہ ہوں، یعنی میں نون بے یہ چھوٹی لکھا تھا یہاں پہ نا، اس نے یہ کہا تھا کہ السلام علیکہ یا نبی، نون بے یہ چھوٹی ہے، تو اب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نون بے یہ چھوٹی ہے، نبی یہ اللہ نہیں ہوں بلکہ نبی اللہ ہوں، نون بے چھوٹی ہے اور پھر اللہ، نبی اللہ ہوں۔ المصنف فرماتے ہیں کہ نبوت کا لفظ النبوت الف لام نون بے واو گولتا النبوت سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہیں وہ چیز کہ جو زمین سے بلند ہو۔ اس بنا پر نبوت کے معنی بلندی میں ہیں، اور نبی
کے معنی بلند ہیں۔ تو یہ بات میں نے مدینۃ الاسلام میں لغت دان ابی بشیر سے سنی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مکمل ہو، اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں باب نمبر 48 کہ جس کا عنوان ہے شمس، قمر، زہرہ، فرقدین کے معنی، فیر قاف دال یہ نون اس کے معنی۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبداللہ بصری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر عبداللہ بن علی کرخی کاف ریخ چھوٹیے نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الرزاق صنعانی نے، سواد نون عین الف نون چھوٹیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا معمر میم عین میم رے معمر نے، اور انہوں نے زہری زے ہے رے چھوٹیے ہے جو ہے وہ دو چشمی ہے زہری سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کو ادا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے کریم چہرہ مبارک کو اللہ کی بارگاہ سے ہماری طرف کیا، اور پھر ارشاد فرمایا، لوگوں جو شمس کو نہ پا سکے اسے چاہیے کہ وہ قمر سے وابستہ ہو جائے، اور جو قمر کو نہ پا سکے اسے چاہیے کہ زہرہ سے وابستہ ہو جائے، اور جو زہرہ کو نہ پا سکے اسے چاہیے کہ وہ فرقدین، فے پہ زبر ہے، فیر قاف دال یہ نون، قاف اور دال پہ بھی زبر ہے، فتح ہے، اسے چاہیے کہ فرقدین سے وابستہ ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شمس ہوں، علی علیہ السلام قمر ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زہرا ہیں، اور حسن اور حسین علیہ السلام فرقدین ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اور اللہ کی کتاب دونوں، یہ اور اللہ کی کتاب دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے میرے پاس وارد ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک اور دوسرے نمبر پہ اس کے معنی کیا ہیں، آئیے وہ بھی مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن عمرو بصری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو القاسم نصر بن حسین صفار نہاوندی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الفرج احمد بن محمد خوزی سامری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر قاسم بن ابراہیم قنطری قاف نون توئرے چھوٹیے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن خالد حلوانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن خلف اسقلانی عین سین قاف لام الف نون چھوٹیے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن سری نے، سین رے چھوٹیے، اور انہوں نے محمد بن منقدر سے، میم نون کاف دال رے منقدر سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شمس کی پیروی کرو، جب شمس غائب ہو جائے تو پھر تم لوگ قمر کی پیروی کرو، جب قمر غائب ہو جائے تو تم لوگ زہرہ کی پیروی کرو، پس جب زہرہ غائب ہو جائے تو تم لوگ فرقدین کی پیروی کرو۔ تو پس لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شمس کیا ہے، قمر کیا ہے، زہرہ کیا ہے، اور فرقدین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شمس ہوں، علی قمر ہیں، زہرہ فاطمہ ہیں، اور فرقدین حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد، اب اگلا ہے یعنی ساتھ ہی یعنی کہ ہم نے اگلا لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد عبد الرحمن مقری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن علی بن حسن بن بندار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن بن حیسون نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا قاسم بن ابراہیم نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن خالد واسطی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن خلف نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن سریسین رے چھوٹیے نے، اور انہوں نے محمد منقدر سے، میم نون کاف دال رے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شمس کی پیروی کرو، اور حدیث کو مندرجہ بالا ذکر کے بالکل مساوی طور پر ذکر کیا، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اور اب یہاں پہ تیسرا اور آخری معنی یوں ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو علی احمد بن ابی جعفر بہیقی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن جعفر مدینی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو جعفر محاربی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا زہیر بن صالح عمری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن تمیم نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی معتمر بن سلیمان نے، اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے یزید رقاشی رے قاف الف شین چھوٹی سے، اور انہوں
انہوں نے انس بن مالک سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کو ادا فرمایا، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے قریب چہرہ مبارک کو ہماری جانب پھیرا اور فرمایا، لوگوں شمس کو نہ پا سکے پس اسے چاہیے کہ وہ قمر سے وابستہ ہو جائے، اور جو قمر کو نہ پا سکے اسے چاہیے کہ وہ زہرہ سے وابستہ ہو جائے، اور جو زہرہ کو نہ پا سکے اسے چاہیے کہ وہ فرقدین سے وابستہ ہو جائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ شمس، قمر، زہرہ اور فرقدین کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شمس ہوں، علی قمر ہیں، فاطمہ زہرہ ہیں، حسن حسین فرقدین ہیں، یہ اور اللہ کی کتاب دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد نہ ہو جائیں۔ تو سامعین، یہاں پہ ہم نے یوں جان لیا باب نمبر 48 کو مکمل، اور اب میں اجازت چاہتی ہوں، اگلی نشست میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔